السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس جے پاک بلاگ۔ ہر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آج کا میرا ٹائٹل کیا ہے، کس ٹاپک پہ آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ جی ہاں، چیف سلیکٹر انضمام الحق۔ سلیکٹر کا کام ہوتا ہے ٹیم سلیکٹ کرنا، اور بیٹھ کے جو کہ انضمام الحق نے اپنے انٹرویو میں کہا، منیب فاروق کو انٹرویو دیتے ہوئے سما کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں، کوچ، سلیکٹر، کپتان، یہ تین بیٹھتے ہیں مل کے اور ایک جو ہے ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے، کھلاڑی سلیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایونٹ کے لیے ہو، کسی سیریز کے لیے ہو، تو ان تین شخصیات کا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، جس میں کوچ ہو گیا، سلیکٹر ہو گیا اور کیپٹن ہو گیا۔ وہ مل کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی کس کو کھلانا ہے، کس کو نہیں کھلانا۔ اتنے پلیئر جو ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں۔ پھر جب کوچ، سلیکٹر اور کیپٹن سائن کر دیتے ہیں اپنے، تو پھر وہ جاتی ہے فائل چیئرمین پی سی بی کے پاس، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی، میں اس وقت نام نہیں لوں گا کہ کون ہے کون نہیں۔ تو ایک قانون انہوں نے قاعدہ بتایا کہ اس طرح سے سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر تو سائن کر دے چیئرمین پی سی بی، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی اس میں شامل ہیں، سب اس ٹیم کو سلیکٹ کرنے میں شامل ہیں۔ میں بہت کریڈٹ دوں گا انضمام الحق صاحب کو کہ انہوں نے، ایک تو وہ لیجنڈ ہے ہمارے۔ میں سب سے پہلے تمام اپنے پاکستانی اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ انضمام الحق جیسا پلیئر پاکستان کو بہت کم نصیب ہوا ہے۔ ان کا جو پاکستان کے لیے کھیل ہے وہ ایک زبردست ہے، اس کو انڈیا بھی مانتا ہے، اور غیر ملکی جتنے بھی ہیں ایشیا کے علاوہ سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کو ایک پلیئر مانتے ہیں آؤٹ کلاس، مڈل آرڈر۔ تو انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ میں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے۔ اور ابھی بھی انہوں نے یہ کہا، جس دن میں نے ریزائن دیا اس دن میری بات ہوئی اور میں نے ٹیم کو یہی پیغام بھیجا کہ آپ جتنے میچ ابھی رہ گئے ہیں اینڈ کے، آپ فائٹنگ کر کے کھیلو، ہم آپ کے بیک پہ ہیں۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں اس میں جتنے بھی بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں کہ بھئی اینڈ پر جو ہے وہ کیپٹن پہ ڈال دیتے ہیں کہ کیپٹن نے جو ہے وہ ٹیم سلیکٹ کی ہے، کیپٹن اپنی مرضی کے کھلاڑیوں کو کھلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ انضمام الحق صاحب نے بہت زبردست چیز کی کہ خود ذمہ داری ایکسیپٹ کی ہے، لیکن یہ کہنا لوگوں کا، پی سی بی کا، کہ ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے نہیں رکھیں۔ جو انضمام الحق نے بات کی ہے سائننگ کی، کہ آخری سائن جو ہے وہ پی سی بی کا چیئرمین کرتا ہے، تو پی سی بی کا چیئرمین جب آخری سائن کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے بھی کوئی شامل ہے، اس کی بھی کوئی مرضی ہے، اس کی بھی کوئی رضامندی ہے۔ آپ ایک بندے کو بلیم نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ بڑے ایونٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جو سلیکٹرز پہ، کیپٹن پہ جو ہے وہ الزام وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اور ریزائن کرنا انضمام الحق کا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا اس پر انکوائری کی جائے، کمیشن بٹھایا جائے، اگر تو میں صاف اور کلیئر ہوا تو میں واپس اپنے عہدے پہ آ جاؤں گا چیف سلیکٹر پر، اور اگر میرے ساتھ
یعنی میں نے کوئی بدنیتی کی ہو یا میں نے اپنی مفاد کے لیے جو ہیرا پھیری کی ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس پر جو بھی سزا ہے یا جو بھی قانونی ہے، پی سی بی کا قانون ہے، اس کے حوالے سے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، یعنی کارروائی کر سکتے ہیں میرے خلاف۔ تو پہلی بات تو یہ ریزائن کرنا بہت بڑی بات ہے، کوئی بڑا عہدہ جو ہے اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت پر 100% یقین ہو کہ روزی کا تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے ہے، کسی پی سی بی کے ادارے سے نہیں ہے، کسی کرکٹ کے ادارے سے نہیں ہے۔ اور انضمام الحق ابھی انضمام الحق کی ایک سب سے بڑی جو آپ دیکھیں ایک ٹیم کے اندر جو ابھی پرفارمنس دے رہی ہے، لگاتار زبردست میچ کھیل رہی ہے اور اچھی ٹیموں کو جو پیچھے کر کے آگے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے افغانستان۔ جی ہاں، افغانستان کو 2 لوگوں نے بڑا زبردست کوچنگ کی ہے افغانستان کی، ایک عمر گل بالنگ میں اور بیٹنگ میں انضمام الحق۔ ان دونوں نے اپنا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ افغانستان کی ٹیم کو سکھایا، انہوں نے بلایا تھا، انوائٹ کیا تھا، انضمام الحق نے کوچنگ دی افغانستان ٹیم کو، اور وہی افغانستان کی ٹیم آج پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹو سوچ رکھتی ہے، نیگیٹو جو ہے وہ بات کرتی ہے۔ تو اس پر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ جس ملک کے لوگوں نے آپ کو یہ کرکٹ سکھائی ہے، آپ انہی پر جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اتنا گھل مل جاتے ہو جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام دشمن بھی ہیں، اور ویسے بھی آپ ان لوگوں کے جو ہے بڑے بنتے ہو کہ ہاں جی ہمارے لیے یہ لوگ بہت اچھے ہیں، پاکستان والے اچھے نہیں ہیں۔ تو جیسے وہ راشد خان جو ہے، وہ جب افغانستان ٹیم جیتی تو راشد خان جو ہے وہ ڈانس کر رہا تھا خوشی میں، ظاہر سی بات ہے، سیلیبریشن تو ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے۔ تو عرفان پٹھان جو انڈیا کا سابق جو ہے فاسٹ بولر ہے، وہ بھی بڑا اس پر جو ہے وہ چل رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بنگلہ دیش کو سکھایا، کوچنگ کی، بنگلہ دیش کی کوچنگ میں اہم کردار لیجنڈ جاوید میانداد صاحب کا ہے، انہوں نے کوچنگ دی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو۔ شروع میں جب وہ بھی نئے تھے تو وہ بھی پاکستان کو اسی طرح سے جو ہے وہ دکھاتے تھے، یہ جی ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں تو رمحان ہے۔ اب وہی حال جو ہے افغانستان کا بھی ہے کہ افغانستان بہت اوپر سے آنے کی کوشش کرتی ہے ٹیم کہ ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ اصل میں جن لوگوں نے سکھایا ہے، اگر آپ تھوڑی سی بھی 10% بھی اس بندے کو یا اس بندے کے ملک کو عزت دو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت نیچے نہیں آئے گی۔ جہاں تک انضمام الحق کا تعلق ہے، ان کی کرکٹ کا تعلق ہے، وہ بندہ اپنے کرکٹ کے ساتھ جو ہے وہ 35 سال سے کرکٹ سے جڑا ہوا ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنے ملک کو جو ہے وہ پہلے رکھا ہے، بعد میں دوسری چیزوں کو رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا ریزائن دینا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہوں، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر نام آ رہا ہو کہ جی یہ تو میچ فکس کیا تھا انہوں نے، اور یہ تھا، پیسے لیتے تھے، کوئی ایجنسی تھی، اس میں بابر اعظم بھی ہے، رضوان بھی ہے، یہ بھی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں انضمام الحق کی بھی کوئی مسٹیک ہوئی ہو، جانے انجانے میں کوئی ایسی گیم ہو گئی ہو کہ ان کو بھی نہ پتہ لگا ہو۔ خیر بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے عہدے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کہ اب وہ سابق چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کرکٹ کے۔
دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ پاکستانی عوام پاکستانی ٹیم کے ساتھ اپنی دعائیں جاری رکھے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.